السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مانچن اسٹوری۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے مانچن اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ تو آئیے آج سنتے ہیں کسی کی زندگی پر بیتی ایک دہشت ناک کہانی۔ یار تم کتنی ڈرپوک ہو، تم سے ایک گیم تک نہیں لائی جاتی۔ حد ہوتی ہے بھائی، کیا بنے گا تمہارا؟ ثنا مجھے پچھلے آدھے گھنٹے سے لگاتار باتیں سنائی جا رہی تھی۔ ایسا بنتا بھی تھا کیونکہ اس نے وہ کام کر دکھایا تھا جو میں تو کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ وہاں اس بھوتوں کے محل سے گیم لانا کسی مارکے سے کم تھوڑی تھا، اور یہ مارکا ثنا نے کر کے دکھا دیا۔ یار ثنا، تمہیں پتہ تو ہے یہ گھر نہیں بھوت بنگلہ ہے۔ تم کیسے یہ سب کر سکتی ہو؟ کیا تمہیں ذرا برابر بھی ڈر نہیں لگتا؟ اور تم جانتی ہو نا کہ اگر یہ سب آنٹی کو پتہ چل گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ ارے یار کچھ نہیں ہوتا، پتہ نہیں میں نے کس جاہل لڑکی سے دوستی کر لی ہے۔ اب تو تمہارا یہ ڈر نکال کر ہی رہوں گی میں۔ میری بات سنو، تم آج رات مجھ سے یہیں ملو گی، سمجھی؟ کیا مطلب ثنا؟ یار میرے خیال سے میں نے فارسی تو بولی نہیں جو تمہیں سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ نہیں، کبھی نہیں، میں اس گھر نہیں آؤں گی، اور وہ بھی اندھیری رات کے اس پہر۔ نہیں بھائی، ایسا میں کبھی بھی نہیں کروں گی۔ مجھے لگتا ہے ثنا، اندر کمرے میں سے بال لانے سے تمہارا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے، اسی لیے اب ہمیں گھر واپس چلنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ دیکھ لو، رات میں تمہارا انتظار یہیں کروں گی، اور سوچ لو اگر یہاں میں اکیلی کھڑی رہی اور مجھے کچھ ہو گیا، اس چیز کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہی ہوگی۔ اب یہ فیصلہ تمہارا ہے۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی ثنا، میں نے کہہ دیا ہے کہ میں نہیں آؤں گی۔ ثنا اب یہاں سے چلو۔ ثنا کی آنکھوں سے نہ جانے مجھے کیوں خوف آ رہا تھا۔ ثنا کی آنکھیں عجیب وحشت سی تھی، لیکن میں اسے دیکھے بنا اپنی بات مکمل کر کے آگے چلنے لگی، لیکن دل بار بار بولے چلا جا رہا تھا کہ اگر سچ میں ثنا نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو پورا دن اسی خوف میں کٹتا رہا، نہ جانے اگلے پہر کیا ہونے والا ہے۔ اور بلا آخر شام ڈھلتے ہی ثنا کی کال نے میرے ہوش و آواز اڑا دیے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کی کال اٹینڈ کرنی پڑی۔ تم آ رہی ہو نا زوبیہ؟ نہیں ثنا۔ اچھا سنو زوبیہ، میں نے تم سے انکار سننے کے لیے کال نہیں کی، بلکہ یہ بتانے کے لیے تمہیں کال کی ہے کہ میں گھر سے نکل رہی ہوں۔ باقی جو تم چاہو کرو۔ اور میری بات سنے بنا ثنا نے فون کاٹ دیا تھا۔ کیا مجھے جانا چاہیے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ لیکن وہاں میری دوست میرے سبب کسی مشکل میں نہ پھنس جائے۔ لیکن میں نے تو اسے روکنے کی بھی بہت کوشش کی، لیکن اگر اس نے میری بات نہیں سنی تو اس میں میرا کیا قصور؟ لیکن وہ میری دوست ہے، مجھے یوں اکیلے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں ایک کام کرتی ہوں، مجھے چلے جانا چاہیے۔ کافی دیر خود سے ہم کلام ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے وہاں چلے ہی جانا چاہیے۔ امی، میں جا رہی ہوں۔ کیا؟ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ امی، وہ میں ثنا کی طرف جا رہی ہوں، بس تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ لیکن تمہیں اتنی رات کو کیا ضرورت ہے اس کے گھر میں جانے کی؟ باہر بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے بیٹا، آپ کو جو بھی کام ہو صبح اس سے بات کر لینا۔ چلو ابھی اندر چلو۔ امی پلیز، مجھے صبح کے اسائنمنٹ کے بارے میں اس سے بات کرنی ہے، اور وہ صبح تو نہیں ہو سکتی نا۔ اچھا بیٹا جاؤ، لیکن جلدی واپس آ جانا، سمجھی؟ جی امی۔ بس یوں گئی اور یوں آئی۔ ڈر کے مارے
میرا آدھا خون راستے میں ہی خشک ہو چکا تھا اور یہ راستے میں پڑتا قبرستان میری آدھی جان نکالنے میں کافی تھا۔ قبرستان میں سے کسی کی آہٹ کی آواز نے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے برف ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں۔ میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھی اور آگے بڑھنے لگی، لیکن پتہ نہیں مجھے آیت الکرسی یاد نہیں آ رہی تھی۔ یا خدا میری مدد فرما، میرے قدم بھی آگے اٹھ نہیں پا رہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آلدو جلالدو آئی بلا کو ٹال دو، آلدو جلالدو آئی بلا کو ٹال دو۔ میں مسلسل ڈر کے مارے یہی پڑھی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ آہٹ مزید بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی اور کوئی بڑی تیزی سے میری جانب بڑھ رہا تھا، اور اچانک پھر آیت الکرسی کا ورد میری زبان پر جاری ہو گیا۔ آیت الکرسی پڑھتی ہی میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں قبروں کو ٹھوکریں مارتی ہوئی آگے جا رہی تھی، لیکن جب میں اس گھر کے آگے پہنچی جہاں وہ بھوت بنگلہ گھر تھا، تو نہ تو دروازے پر تالا موجود تھا اور نہ ہی کوئی چوکی دار۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس خالی مکان میں کوئی قدم بھی رکھ سکے۔ میں خود نہ جانے کیسے وہاں تک پہنچ آئی، مجھے خود بھی نہیں پتا۔ بس مجھے میری دوست ثنا کا پیار اور اس کی ضد یہاں کھینچ کر لے آئی۔ ثنا، تم کہاں ہو؟ دیکھو میں آ گئی ہوں، پلیز مجھے جواب تو دو ثنا۔ ثنا پلیز یار، مجھے تنگ مت کرو۔ پلیز ثنا، دیکھو رات کا اتنا وقت ہو چکا ہے، امی سے تھوڑے وقت کا کہہ کر آئی ہوں، پلیز جلدی کرو یار، باہر آؤ۔ اوہ خدایا، اب میں کیا کروں؟ اور اب ثنا کی تلاش میں اندر جانے کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں تھا، لیکن اب اس کھنڈر نما گھر میں جانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ لیکن اپنی جان سے پیاری دوست کا خیال دل میں آتے ہی بالآخر میں نے قدم بڑھایا اور اس کھنڈر کا دروازہ میرے چھونے سے پہلے ہی کھل گیا، اور اندر جاتے ہی ہر طرف لٹکتے جالے، ادھر ادھر اڑتے چمگادڑ، ان کی آوازیں ماحول کو مزید خوفناک بنائی جا رہی تھیں کہ اچانک مجھے وہی دھیمی دھیمی سی آہٹ کی آواز محسوس ہوئی، اور اب وہ آہٹ بہت تیزی سے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی پیچھے اچانک میں نے مڑ کے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن اسی وقت مجھے بہت قریب سے کوئی چلتا ہوا محسوس ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کی شور کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ کون ہے؟ کون ہے یہاں پر؟ میں نے پوچھا، کون ہے یہاں؟ آنکھوں میں سے ٹپ ٹپ کرتے آنسو اور لڑکھڑاتے ہوئے میرے قدم، میں کسی بھی وقت منہ کے بل گرنے کو تیار تھی کہ اچانک مجھے پردوں کے پیچھے سے سڑسڑاہٹ کی آواز محسوس ہونے لگی۔ پردے کے پیچھے اس لڑکی کی پرچھائی نے میری بچی کچی جان ہی نکال دی تھی، لیکن میرے منہ سے بھی سب جانتے ہوئے بھی ثنا کا نام نکلا۔ ثنا، کیا یہ تم ہو؟ ثنا، اگر یہ تم ہو تو پھر تو بہت ہی جاہلانہ مذاق ہے۔ سن رہی ہو نا ثنا؟ اچھا ثنا، اب میں جا رہی ہوں، مجھے نہیں رکنا یہاں پہ۔ ارے تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی لڑکی، آئی تم اپنی مرضی سے ہو، جاؤ گی میری مرضی سے۔ ہا 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 ہا۔ اس قدر خوفناک ہنسی میں نے آج تک نہیں سنی، اور نہ ہی پھر کبھی ایسی ہنسی سننے کی خواہش رکھتی تھی۔ میں تو صرف وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن اس آواز کے بعد
میرے قدم وہیں جم چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پاؤں بہت وزنی ہو چکے ہیں۔ میں نے پوچھا، کون ہے یہاں؟ لکڑی کی کاٹھی، کاٹھی پہ گھوڑا، پکڑو نا، ارے پکڑو نا مجھے، بچوں تم مجھے نہیں پکڑ سکتی۔ نہیں، یہ میری نظروں کا دھوکہ ہے، کچھ نہیں، یہ سب سچ نہیں ہے۔ ہاں، یہ سچ نہیں ہے۔ تم تو بڑی بہادر نکلی لڑکی، ہمارے گھر ہماری مہمان بن کر آئی، اب تو تمہاری مہمان نوازی کرنا بنتا ہے نا۔ منہ سے باہر نکلتے لمبے دانت، اتنے لمبے بال اور لال آنکھیں اور جلا ہوا رنگ، ہر طرف پھیلی بدبو میرے جسم سے آہستہ آہستہ جان نکالی جا رہی تھی، اور اتنے میں وہ خوفناک بلا اڑ کر میرے سامنے آ گئی، اور اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ کے میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ اور جب مجھے 10 دن بعد ہوش آیا تو خود کو ہسپتال کے بستر پر پڑا دیکھا۔ میرے سامنے میری امی اور ابو بیٹھے ہوئے تھے۔ امی، وہ ثنا کہاں ہے؟ بیٹا، ثنا بھی ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہے۔ بیٹا، مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم اتنی رات میں اس کھنڈر نما گھر میں کرنے کے لیے کیا گئی تھی؟ اگر ہم وقت پر نہ پہنچتے تو جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ امی، وہ میں اور ثنا نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس نے اس دن مذاق کیا تھا وہاں جانے کے بارے میں، مگر وہ وہاں نہیں گئی تھی، لیکن تم منہ اٹھائے وہاں چلی گئیں۔ یہ تو بھلا ہو اس قبرستان کے گورکن بابا کا، انہوں نے تمہیں اس گھر میں جاتے دیکھ لیا تھا اور ہمیں فوراً خبر کر دی تھی۔ نہ جانے آپ کی بیٹی اس کھنڈر مکان میں کرنے کیا جا رہی ہے۔ تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہو بیٹا؟ ماں کی ڈانٹ اس وقت مجھے ڈانٹ نہیں لگ رہی تھی، بلکہ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں اب تک زندہ ہوں۔ سب کچھ یاد آتے ہی میں خوف سے رونے لگی۔ میں اپنی امی کے ساتھ لپٹ کے، اور میرا خوف جاتا رہا، اور جب ثنا سے میری ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ اس رات وہاں نہیں گئی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ میں وہاں کبھی نہیں آؤں گی۔ لیکن اس کے ایک مذاق نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ مجھے اتنی راتوں تک وہ خوفناک منظر اور خوفناک بلا میری نظروں کے سامنے گھومتی رہتی۔ جب بھی میں اس حادثے کو یاد کرتی ہوں تو میری روح کانپ اٹھتی ہے، اور یہ منظر یاد کر کے میرا دل گھبراتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی ہم سے اپنی کوئی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے، آپ لوگ وہاں پہ جا کے اپنی کہانی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اور لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔